بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اس ویک کا کام یہ ہے، آپ لوگوں کا تبلیغ سے ریلیٹڈ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تبلیغ ہم ایک بڑے ہی اسکیل پہ کریں یا کسی گروپ کے ساتھ ہی جا کے کریں یا کوئی بہت ہی بڑی کلاس لگا کے کریں۔ تبلیغ کا مطلب بالام غین سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا۔ بلاغ مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے اگر دین کا کام پہنچا دیتے ہیں، دین کا میسج پہنچا دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ریکارڈ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے آگے پہنچایا۔ اور اس کے بارے میں حدیثیں بھی بہت ہیں، جس میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اسے بھی اس کے برابر اجر ملے گا جس نے وہ نیکی کی ہو۔ تو یعنی اگر آپ کی وجہ سے کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، جتنا بھی سنتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ظاہر ہے شاید کافی لوگ اس لیے بھی تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہوں کہ اچھا وہ اب تھوڑے بہت سنیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، تو ان کو بتانے کا فائدہ۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ فائدہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو وہ کریں گے اس کا ثواب آپ کو بھی بالکل اتنا ہی لکھا جائے گا، اور مزید حدیثوں سے اور بھی آپ کو ثواب کا پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ ملے گا۔ اور آپ کو نہیں معلوم کہ بظاہر کچھ لوگ کبھی کبھی تھوڑے عرصے کے لیے کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک بیج چلا جاتا ہے نا، تو وہ پلانٹ، وہ پودا کبھی نہ کبھی ضرور اگتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ ضرور، جب ان کو موقع ملتا ہے یا ان کا دوبارہ دل چاہتا ہے تو وہ اس طرف آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مزہ چکھ لیا ہوتا ہے نا۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری طرف سے یعنی اسلام کے پیغام پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی ہو، یعنی بالکل چھوٹی سی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اچھا اس سے کیا ہوگا، فارورڈ تو سب لوگ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جب آپ فارورڈ کریں تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کو راغب کرنے کی کوشش بھی کریں، بہت پیار سے، اور بغیر فرسٹریٹ ہوئے، بغیر دل میں غصہ ہوئے کہ ان کو تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کافی بار پوچھا ہے۔ نہیں، آپ یقین کریں کہ جب آپ کوشش کریں گے نا تو آپ کو یہ ایک چیلنجز، ایک نئے پورا، جب بھی انسان کسی بھی راستے سے گزرتا ہے نا تو وہاں کے چیلنجز تبھی سمجھ آتے ہیں۔ تو اٹس اوکے، میں آپ کو مینٹلی یہ پریپیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے ضرور ہوگا کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ وہ، لیکن آپ اپنی طرف سے 10 لوگوں پر کوشش کریں گے، اگر ایک بھی آ جاتا ہے اس طرف تو بس آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، یعنی تمہارے ذریعے سے مطلب ہے اللہ تو جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن تمہارے ذریعے اگر تم سورس بن جاتے ہو اور اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 100 یا ایک میں ہے 1000 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی سرخ اونٹ وہاں اس زمانے میں بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ تو بالکل ایسے ہی ایک نارمل گاڑی لیں اور ایک سپورٹس کار لیں یا بہت ہی لگژری کار لیں، اور سوچیں کہ اس کا بہت ہی زیادہ ساری آپ کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کے پاس ملکیت ہے، جتنے بھی گھر ہیں، جتنی بھی آپ کی اونرشپ ہے، گاڑیاں ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص پوری زندگی میں بھی ہدایت پا جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بلینئر سے بھی زیادہ ہیں، یعنی۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف بلائے گا اسے بھی ان لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ یہ تو ہم تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں نا۔ اور جو اس کی پیروی کریں گے، یعنی جو بھی اس چیز کو سننے کے بعد اس کے مطابق ذرا سا بھی عمل میں تبدیلی لائے گا تو وہ عمل آپ کے حق میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ کر بھی نہیں رہے، کوئی اور عمل کر رہا ہے، لیکن آپ کے حق میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ اس ڈائریکشن میں آئے اور انہوں نے یہ بات سنی، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہم نے دنیا کے سارے فوائد دیکھے نا، اور اس کے علاوہ یہ بھی حدیث ہے کہ جب انسان چلا بھی جاتا ہے تو صدقہ جاریہ، یعنی وہ علم جو اس نے پھیلایا اس کی وجہ سے آگے پھیلا ہے، تو جب تک وہ انسان زندہ رہے گا اور وہ عمل کرتا رہے گا، آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، لیکن اس کے عمل، اور اس نے آگے اپنے بچوں کو پڑھا دیا، کسی اور کو پھیلا دیا، تو وہ سارا ملٹیپلائی ہوتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں اس ہفتے میں کم سے کم ایک پرسن کا تو آپ دماغ لڑائیں کہ کون کس کو میں
फ़ायदा दे सकती हूँ. بے شک آپ بلک میں فارورڈ نہ بھی کر دیں ہر ایک کو، لیکن ایک دو لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا محنت کر کے، دھیان لگا کے، پیار سے، جس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں. اور زیادہ لوگوں کو کریں گے تو ضرور ظاہر ہے ہمیشہ جتنے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے نا، چھوٹی ہوتی ہے. تو اپنی طرف سے آپ کوشش کیجئے، باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. آپ کا کام جد و جہد کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں جو میں نے آپ کو 4-5 حدیثیں بتائی ہیں، میں ان کو بھی ساتھ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گی، اور تاکہ جن کو لکھی ہوئی چیزیں زیادہ انسپائر کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی. لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ اور بھی میں دینا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے نا کہ ایک لفظ بھی میری طرف سے پہنچا سکتے ہو تو آگے بڑھا دو، تو اگر آپ اس حدیث کی ٹون دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ یعنی ایک طرح سے حکم کائنڈ آف دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ سجیشن ہے. باقی سب میں تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریوارڈز بتائے ہیں کہ اس سے یہ ثواب ملے گا اور اس کے برابر اجر ملے گا اور یہ سارا. تو اگر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ چلو میرے پاس آپشن ہے، میں یہ کام کروں یا نہ کروں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ کہا ہوتا مجھ سے جو بھی ایک لفظ بھی سنو تو اس کو آگے بڑھاؤ، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ایک ہوم ورک دے رہے ہیں، اور اس سے اس چیز کی فرضیت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے ہی نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں کرنا ہے یہ کام. تو ضرور آگے بڑھائیے. دوسرا یہ کہ جنرلی ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو قرآن میں بھی ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کے ہونے کے مطابق یعنی ہم آگے یہ کام بڑھائیں گے اور ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے کس کس کو پہنچایا تھا. تو یہ آخرت میں کھڑے ہو کے ہمیں بتانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو. اگر آپ نے پہلے بھی کوشش کی ہے لوگوں کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگزامپل اللہ نے ہمیں دی ہے اور باقی پروفٹس کی بھی دی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جس کو ایون وہ رسول ہونے کے باوجود جس سے وہ بات کرتے تھے تو ہر کوئی تو نہیں مسلمان ہو جاتا تھا یا اسی لیول کا فالوور تھا. تو ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں بس اس کام کو کرنے کا اجر ملے گا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، ہمیں دعاؤں کے ساتھ آگے اس چیز کو بڑھانا چاہیے کہ اگلے بندے کے لیے ہم ہدایت کی بھی دعا ساتھ ساتھ کریں ضرور انشاءاللہ.